بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے اور اس کو بے مدد کے نہ چھوڑے اور اس کو حقیر نہ جانے. التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ 3 مرار، پھر آپ نے 3 بار اپنے سینہ اطہر کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا آپس میں باہمی ربط کیا ہے، مسلمانوں کا آپس میں تعلق کیسا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمانوں کا آپس میں باہمی ربط، باہمی تعلق یہ ایسا ہے جیسے آپس میں بھائی بھائی رہتے ہیں. آپ نے یہ ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یا آپس کے رشتہ داری اس طرح سے ہے، تعلق اس طرح سے ہے جیسے ایک مسلمان، جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کا بھائی ہوتا ہے، حقیقی بھائی ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا باہمی جو رشتہ بیان کیا وہ ارشاد فرمایا بھائی بھائی کا ہے. پھر بھائی کیسا ہوتا ہے آپ اس بات کو سمجھیے گا. ایک حقیقی بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کی وضاحت فرمائی. یہ ارشاد فرمایا لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، ایک حقیقی مسلمان بھائی اپنے بھائی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، ظلم و زیادتی نہیں کرتا. دوسری بات ولا یخذلہ، جب اس کو ضرورت پڑے ضرورت کے وقت میں اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، نہ ظلم کرتا ہے نہ بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتا ہے. اگر زندگی میں اپنے حقیقی بھائی کو کسی جگہ پہ ضرورت پڑ جائے، جانی ضرورت پڑے، مالی ضرورت پڑے، یہ ہر صورت میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، دوسروں کے آسرے پر نہیں چھوڑتا ہے بلکہ خود کھڑا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے ارشاد فرمایا ایک مسلمان بھی دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، دوسرے کے آسروں پر نہیں چھوڑتا، کافروں کے آسرے پر نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ جب بھی اسے ضرورت پڑے اس کا مسلمان بھائی ہر وقت اس کے لیے تیار رہتا ہے، اس کی مدد کرنے کو تیار رہتا ہے. آگے ارشاد فرمایا ولا یحقرہ، جیسے ایک حقیقی بھائی دوسرے بھائی کو حقیر نہیں جانتا، اسی طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں جانتا ہے. میرے دوستو بڑی قیمتی باتیں ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں یہی برائیاں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبض شناس تھے، آپ علیہ السلام نے اس وقت میں یہ باتیں ارشاد فرمائی. ہم دیکھیں تو صحیح اللہ کے نبی نے ہمارا رشتہ کیا بتایا، بھائی کا ہے، ہمارا تعلق کیا ہے، بھائی کا ہے. ارشاد فرمایا ظلم نہیں کرتا. کیا آج ظلم نہیں کر رہا؟
کیا آج مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کے لیے تیار ہے؟ کیا آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر اور کمتر دکھانے کے لیے تیار نہیں؟ سارا فساد ہی ہے۔ وہ مجھ سے کم ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، آج وہ میرے سے آگے نہ چلے جائے اس لیے بے یار و مددگار چھوڑا ہو۔ آج حقیقی بھائی بھائی کو نہیں پوچھ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ تو مسلمانوں کا آپس میں بتایا تھا، حقیقی بھائی کا نہیں بتایا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اسے حقیر دکھا رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اسے دوسروں کے آسرے کے اوپر چھوڑا ہوا ہے۔ کہا ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات جو ارشاد فرمائی، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ اطہر کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، دیکھو تقوی اس جگہ پر موجود ہے۔ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر لینا کہ یہ بڑا گناہگار ہے۔ ممکن ہو کہ ظاہری صورت میں تم اسے برا سمجھ رہے ہو، لیکن اس کے تقوی کا معیار تم سے کئی گنا آگے ہو۔ اس کا اللہ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ ہو، اس کی سادگی کو دیکھ کر ایسا نہیں ہو کہ اس کے بارے میں کوئی بدگمانی کر لینا، بلکہ تقوی کہاں پر ہے؟ وہ تو یہاں رکھا ہوا ہے، یہاں سے پتہ چلے گا، ظاہری آنکھ سے نہیں دکھ رہا۔ اللہ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ لگے گا، اللہ کے ہاں مکرم اور اعزاز والا وہ شخص ہے جس کا تقوی جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ کا اتنا مقرب ہوگا۔ لہٰذا کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر لینا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اگر دیکھ رہے ہو کسی کے اندر یہ برائیاں ہیں، کیا ہیں؟ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جان رہا ہے، تو بس اتنا اس کے اندر ہونا یہی اس کے لیے کافی کہ انسان اچھا نہیں۔ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جان رہا ہے، مسلمان کو کیسے حقیر سمجھ رہا ہے۔ لہٰذا جو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھ رہا ہے، بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ بندہ خود ٹھیک نہیں ہے، یہ برا انسان ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر ارشاد فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام، دیکھو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، قابل احترام۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح فرمائی؟ میرے دوستو آپ اندازہ لگائیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے۔ کس چیز میں؟ اللہ کے رسول ارشاد فرمایا، اس کی جان میں، اس کے مال میں، اس کی عزت میں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس طرح قابل احترام ہے کہ اس کی جان کی بھی عزت اور احترام کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جانی ڈر ہو، جانی خطرہ نہیں۔ شاہ فرمایا یہ تو پرامن رہنا چاہیے تھا، اسے معلوم ہے کہ میں اپنی مسلم سوسائٹی کے اندر یہاں میری جان کو خطرہ نہیں ہے، یہاں ہر بندہ میرے وجود کا، میرے جان کا، میری اولاد کا دفاع کرنے والا ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ مسلمانوں کا آپس میں باہمی ربط ہے۔ اور ارشاد فرمایا اپنے مال کا اور اس کے مال کا اور اس کی عزت کا، اس کی مال، اس کا جان، اس کی عزت، ہر ایک چیز دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام۔ جیسے یہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی اپنی جان قابل احترام ہے، اس کا اپنا مال قابل احترام ہے، اس کی اپنی عزت قابل احترام ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ میری عزت کو تار تار کیا جائے، میری عزت کو سرے بازار اچھالا جائے، میرے مال کو برباد اور ضائع کیا جائے، میرے مال کو غصب کیا جائے، میری جان کے ساتھ کھیلا جائے، میری جان کو ضائع کیا جائے۔ جس طرح یہ اپنے لیے نہیں چاہ رہا، بالکل اسی طرح سے یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی نہیں چاہتا۔ میرے دوستو آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاشرے کی اصلاح پر بتا دیا ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، جس کے اندر یہ صفات موجود ہیں، یہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ اور اگر یہ صفات نہیں ہے بلکہ اس کا الٹ معاملہ ہے تو میرے دوستو اپنی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ یہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔